ہندو بنیا 1 روپیہ بھی بغیر کسی وجہ کے خرچ نہیں کرتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، لہٰذا اب کوئی ایٹمی جنگ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یہی بات آپ نے کہی کہ ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. اور مگر بات یہ ہے کہ بھارت نے پچھلے 2 سالوں میں $100 ارب کا کنونشنل اسلحہ خریدا ہے. $100 بلین آف کنونشنل ویپنز. انہوں نے S-400 سسٹم. نیوکلیر تھریشولڈ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا نیوکلیر تھریشولڈ کیا ہے، اور دا ڈاکٹرن جو وہ بلڈ کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے نیوکلیر ویپنز تک جا ہی نہ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کی اس کنونشنل فورس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کمپیٹیبل فورس ہے ہی نہیں. انہوں نے ڈیولپ کر کے پہلے انہوں نے انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس بنائے. انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس کے بعد اب وہ تھیٹر کمانڈ پر آ گئے. تھیٹر کمانڈ کا مطلب ہے کہ ایک آرمی جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس تینوں شامل ہوں گی انڈر ون کمانڈ. اور یہ انہوں نے ساری کی ساری پاکستان کے سامنے لا کر لگائی ہیں. اور پچھلے 1.5 سال سے جتنی ملٹری ایکسرسائزز اور ٹریننگ یہ اپنی آرمی کو کروا رہے ہیں، اسپیشلی ریور انڈس کراس کرنے کی، انویژنز کی، پیرا ڈراپ کی، بہائنڈ اینیمی لائنز ڈراپ کرنے کی، ایئر بورن ڈویژنز کی، ایمفیبیس لینڈنگز کی، اور دنیا کی ساری ایئر فورسز کے ساتھ یہ فلائی کیا ہے انہوں نے ٹیکنیک سیکھنے کے لیے، ریفائن کرنے کے، اسپیشلی ود دوز ایئر کرافٹ جو ہمارے پاس ہیں، یعنی F-16 جو ہمارے سامنے. انڈیا پاگل ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے. اس نے $100 ارب کا اسلحہ خریدا ہے اور کم، بٹ ڈپلائمنٹ تو راجستھان میں ہو رہی ہے. ڈپلاخ از اے بلف. ان کا ٹارگٹ گلگت بلتستان اور اسکردو ہے. چین کے لیے، چین کو کراس تک لداخ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ چین کے خلاف یہ کوئی انویژن کریں یا کوئی جنگ کریں وہاں پہ. اپنی زمین 1500 کلومیٹر واپس نہیں لے سکے تو چین سے جنگ کیا کریں گے؟ یہ وہ بلف ہے. They want to take over گلگت بلتستان. انہوں نے انڈس ریور کراسنگ جو بار بار یہ پریکٹس کر رہے ہیں، یہ کس کے خلاف ہے؟ شایوک ریور کے ساتھ جو ایکسس بنا رہے ہیں یہ اسکردو میں آنے کے لیے، کس کے خلاف؟ دس ناٹ اگینسٹ چائنا. ہم پاکستانی بہت بڑے دھوکے میں اپنے آپ کو رکھیں گے. یوکرین کا میں دیکھتا ہوں کہ جب رشیا ڈپلائمنٹ کر رہا تھا 1500-1600 کلومیٹر کے ایکسس کے اوپر، تو یوکرین میں بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ بلف کر رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نیٹو ہمارے پیچھے ہے، رشیا تو انویڈ ہی نہیں کرے گا، ہمیں بیکنگ ہے پوری دنیا کی. رشیا نے انویژن کر دی. ہم پاکستانی بھی اسی بلف میں ہیں. اور انڈینز نہ صرف ڈپلوائے ہو چکے ہیں بلکہ ان کی ڈاکٹرائن جس طرح وہ ریوالو کر رہے ہیں، رشیا سے سیکھ رہے ہیں. یوکرین وہ باقاعدہ انہوں نے پورے وار روم بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ یوکرین جنگ سے سیکھ کر اپنی آرمی کو ریئل ٹائم میں اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہی اکوپمنٹ ہمارے پاس ہے رشین جو ہم نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا. مجھے ذاتی طور پر جیسے عرض کیا، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں آرمی کو بتائیں، اس کو تنخواہ ملتی ہے، فوج کا کام ہے. بات یہ کہ یہ جنگ کیا یوکرین میں صرف فوج لڑ رہی ہے یا پوری قوم کو سنبھالنا پڑ رہا ہے؟ اب یہ جنگیں فوج کی نہیں ہوتی، اربن وار شہروں میں لڑی جاتی. یوکرین کے شہر خالی ہو چکے ہیں اور کھنڈر بن چکے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس لڑنے والے فوجی ختم ہو گئے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آبادی ہے 25 کروڑ کی، ہمارے پاس سپاہی ختم نہیں ہوئے. بھارتی مسلمان انفارچونیٹلی ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں بہت تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں. وہ قربان ہو جائیں گے، ان کو ذبح کر دیا جائے گا. They have no future. They have no leadership. They have no weapons. They have no organization. ان کے پاس نہ قیادت ہے، نہ ان کے پاس تنظیم ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے. اور جس طرح پورے کم از کم 1 کروڑ کی تعداد میں انہوں نے RSS کے لوگوں میں ہتھیار اور ویپنز اور تلواریں تقسیم کی ہیں، اور جو منی پور میں عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. مودی 3 مہینے تک ایک لفظ نہیں بولا منی پور پہ. پورا منی پور جل گیا، ایک لفظ نہیں بولا، کیونکہ وہاں پہ ہندو تو میٹی ہندو جو ہیں وہ کوکی عیسائیوں کو خالی کروا رہے ہیں. وہاں سے پورے ریجن کو انہوں نے خالی کرنا ہے. ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے. یہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی ہندوستان، بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کی ساری قیادت بکی ہوئی ہے، چاہے دیوبند کی مدنی قیادت ہو، چاہے اویسی بردرز ہو، یہ سب بکے ہوئے ہیں. یہ سارے RSS کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے ذبح کروا دیا بھارت کے مسلمانوں کو. They have no future, unfortunately, unless and until کہ ہم ہندوتوا کو ساتھ ایک تصادم کر کے پاکستان اگر ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو توڑ نہ دے، اگر ہم نہیں توڑتے ہیں اس کو، تو بھارت کے 20-25 کروڑ مسلمان ذبح ہو جائیں گے. اگلے 4-5 سال کے اندر ان کا جینا، you will not find a Hindu Muslim in India. ان بیچاروں کا اتنا برا حشر کریں گے. انہوں نے باقاعدہ اسکالرز بھیجے ہیں اپنے اسپین میں کہ وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینوسائڈ کیسے کیا، کنورژن کیسے کی، ان کو نکالا کیسے، ایگزائل کیسے کیا. Now that plan is being deployed in India. اس وقت ان کو اتنی طاقت کبھی نہیں ملی تھی پچھلے 100 سال میں جتنی آج ان کے پاس ہے. آج نیوکلیر ویپنز ان کے پاس ہے، آرمی ان کے پاس ہے. یہ پورے ملک میں جو چاہیں کرتے پھریں.